السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اور دین کا مقصود اور خلاصہ یہ ہے کہ جس مقام پر جس جگہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حکم کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنی خواہشات نفسانیہ پر صبر کرتے ہوئے اس حکم کو پورا کر دیا جائے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم قربانی کا بھی ہے، جس کے بارے میں سورۃ الحج کے اندر پورا ایک رکوع نازل کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے من ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر جتنی بھی سابقہ گزری ہیں سب کے اندر منسک یعنی قربانی کو مقرر فرمایا تھا۔ نسک، منسک، نحر اور قربانی، یہ تین الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ قربانی کے لیے، جیسے ایک جگہ آتا ہے فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کی فرضیت یا مشروعیت ابھی سے نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں شروع ہوئی، یہ تمام سابقہ میں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں کا برحق قصہ بیان کریں لوگوں کے آگے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ جب انہوں نے قربانی کی تھی دونوں بھائیوں نے، حابیل اور قابیل دو بھائی ہیں آدم علیہ السلام، دو بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے، اور دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جس لڑکی کی شادی حابیل سے کرنا چاہ رہے تھے، قابیل وہاں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس موقع پر ایک امتحان ہوا، ان دونوں حضرات سے یہ کہا گیا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ذبح کر کے کوئی جانور پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اس کو کھا جاتی۔ تو حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی۔ حابیل ایک متقی انسان تھے، مخلص، ان کی قربانی اللہ کے لیے تھی۔ فتقبل من احدہما، آسمان سے آگ آئی، اس نے اس کو کھا لیا۔ ولم یتقبل من الآخر، دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ آگے الگ قصہ ہے کہ قابیل حابیل کو مارنے پر آمادہ ہو گئے حسد کی بنیاد پر۔ تو قربانی کی مشروعیت تمام میں ہے اور تمام سابقہ سے چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھپائے بطور انعام عطا فرمائے، ان پر اللہ کا نام لو اور قربانی کرو۔ فإلہکم الہ واحد، اور ایک بات اچھی طرح یاد رہے، تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے، یعنی توحید خالص دلوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہو۔ اللہ ایک ہی ہے تمہارا رب، بس
اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی اپنی کوئی ذاتی تعظیم نہیں ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے اس چیز میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ بیت اللہ کیوں نہ ہو، وہ ذاتی اعتبار سے تعظیم نہیں رکھتا، اللہ کے ساتھ نسبت ہو جانے کی وجہ سے اس میں تعظیم ہے۔ حجر اسود کیوں نہ ہو، اس میں ذاتی اعتبار سے کوئی تعظیم نہیں، اس کی نسبت ہے، اس بنا پر وہ معظم ہے۔ چاہے صفا اور مروہ ہوں، وہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں، مزدلفہ ہو، میدان عرفہ ہو، رمی جمرات ہوں، کوئی بھی مقام اور مقام عظمت والا نہیں ہوتا جب تک اس کی نسبت اللہ کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس لیے اصل اللہ کا حکم ہے، لہذا کسی چیز کی عظمت تمہارے دلوں میں نہ ہو، حکم دینے والے کی عظمت دلوں میں ہو، جو حقیقت ہے۔ تو تمام چیزوں کی تعظیم اور تمام چیزوں کی تعریف اور تمام چیزوں کی ثنا اللہ کی عظمت کی سبب سے ہے۔ بیت اللہ کعبۃ الشریف ہے، صفا مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس کو چھوئے، اس کا استلام کرے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا مقام ابراہیم، وہ شرف کا سبب، شرف اور مکان شریف ہے اللہ کی نسبت کی سبب سے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا تم اللہ ہی کی طرف ہمتن ہو کر متوجہ رہو، اللہ ہی کی طرف ہمتن ہو کر متوجہ رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یاد رہے کہ جب انسان کی زندگی دل کی گہرائی میں توحید خالص رچ بس جاتی ہے تو انسان کے بدن سے 3 طرح کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک اس کے نفس کے اندر خوبی ظاہر ہوتی ہے، اس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بدن میں خوبی ظاہر ہوتی ہے، عبادات اور اطاعت کا اہتمام کرتا ہے، اور تیسری خوبی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کے مال سے خرچ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ توحید خالص اگر قلوب میں رچ بس جائے تو انسان کے نفس سے بھی، اس کے بدن سے بھی، اس کے مال سے اللہ کے احکامات پورے ہوتے ہیں۔ یہ شان ہے توحید خالص کی۔ پھر فرمایا کہ والبدن جعلناہا لکم، یاد رکھیے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں سب جعلناہا لکم من شعائر اللہ، ہم نے ان کو اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے۔ یہ اللہ کے شعائر ہیں جو قربانی کے جانور ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی نسبت لگ چکی ہے، لہذا ان کا مقام اور احترام ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی تعظیم ہے، ان سے مزاح نہ کیا جائے۔ تمسخر، مذاق کی ویڈیوز بنانا غیر مناسب امر، ان کو تکلیف دینا غیر مناسب امر۔ لکم فیہا خیر، ان تمام قربانیوں کے اندر تمہارے لیے بڑی خیر ہے، تمہارے لیے بڑی خیر ہے، دنیاوی بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ آخرت کے اعتبار سے تو خیر یہ ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل ابن آدم کا اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے، اور اللہ نے اس کی یہ قیمت لگائی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، یہ جانور کل قیامت کے دن، یہ چوپائے کل قیامت کے دن اپنی سینگوں سمیت، اپنے کھر سمیت، اپنی جلد سمیت، وہ کھر، سینگ، بال جس کی قیمت تمہاری نگاہ میں نہیں ہوتی، اس سمیت حاضر کیے جائیں گے، یعنی اس کا بھی اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے اللہ کے بندو خوش دلی سے قربانی کرو، بوجھ سمجھ کے نہ کرو، خوش دلی سے کرو قربانی۔
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومی فاشہدیہا، اے فاطمہ اپنی قربانی پہ حاضر رہو، کیونکہ اس کا خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو قربانی کرنے والے کی تمام معصیتیں اور تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ النا خاصۃ، یا رسول اللہ یہ حکم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا ساری امت کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم ساری امت کے لیے عام ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہاری لیے اس میں بڑی خیر ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیزیں ہیں، قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ان قربانیوں میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بعض جانور تو اون والے ہوتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اون کے ایک روئیں کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بڑی خیر ہے، ان قربانیوں کے اندر بڑی خیر ہے۔ اس لیے قربانی واجب ہے ہر صاحب ذی استطاعت پر، اور جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من وجد سعۃ، جو گنجائش رکھتا ہو کہ قربانی کر سکے فلم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے نہ آئے۔ گنجائش کے باوجود جو قربانی نہ کرے، وسعت کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو قربانی نہ کرے۔ لکم فیہا خیر، بڑی خیریں ہیں تمہارے اس میں، دنیا کے آخرت کے اعتبار سے بھی خیریں ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی خیریں ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے کیا خیریں ہیں تمہارے لیے اس کے اندر؟ اللہ اکبر، ہمارے ہاں جب قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو بعض لوگ متحرک ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور دوسرے جگہوں پہ بھی کہ یہ قربانی کا اتنا پیسہ جانوروں کے ذبح ہونے پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اگر اس کی جگہ پر ہم اتنی غریب بچیوں کی شادیاں کرا دیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اتنے بیواؤں کی خدمت ہو جائے جو ضرورت مند ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کاروبار اگر کروا دیا جائے تو وہ غریب کاروبار کرنے لگیں، ان پر مال خرچ کر دیا جائے، اتنا پیسہ قربانی پر کیوں لگا دیں؟ 1-1 لاکھ روپے کا بیل خرید رہے ہیں، 2-2 لاکھ روپے کا بیل خرید رہے ہیں، یہ پیسے وہاں لگائیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں لکم فیہا خیر، جو خالق ہیں، جو ہمارے جذبات کے خالق ہیں، جو ہمارے سارے نظام کے خالق ہیں، وہ فرما رہے ہیں تمہارے اس میں بڑی خیر ہے۔ یاد رکھیے گا کسی ملک کی جو ترقی ہوتی ہے وہ خیرات کی بنیادوں پر نہیں ہوتی، وہ معاشی کاروباری بنیادوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجار کی حوصلہ افزائی فرمائی، کاروبار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ التجار الصدوق، سچے تاجر کل قیامت کے دن ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تاجر اپنی دکان پر بیٹھے بیٹھے امانت داری کی بنیاد پر ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں معاشی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی گئی، ترغیب دی گئی، کاروبار کی ترغیب دی گئی ہے۔ کس جگہ فرمایا فنعم المعونہ، مال نیک آدمی کے لیے بہترین نعمت ہے۔ اس لیے یہ جب قربانی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے ایک دن کے اندر۔ ماہر معیشت لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی جیب سے چند روپے نکالے خرچ کرنے کے لیے، معیشت کا پہیہ حرکت میں آتا ہے۔ چند روپے بھی نکالے اس کا اس میں حصہ ہے، اربوں ہاں روپے خرچ ہوتا ہے۔ 3 بڑی انڈسٹری ہماری، لیدر انڈسٹری، کیٹل انڈسٹری، فارمنگ انڈسٹری،
یہ تو فوراً حرکت میں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ 50 قسم کی صنعتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک گائے یا بیل یا ایک بکرا جب پیدا ہوتے ہیں تو سینکڑوں لوگوں کا رزق ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت کا اصول اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ صرف مالداروں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، کہ ایسے کاروبار جس کا نفع ہر ایک کو پہنچے۔ پہاڑوں پہ رہنے والے، بکریاں چرانے والے، ان کو نفع پہنچ رہا ہے، چارہ بیجنے والے ان کو نفع پہنچ رہا ہے، اور جو ہے وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے، کتنی صنعتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق سابقہ سالوں میں صرف کراچی جیسے شہر میں 30 ارب روپے کا کاروبار ہوا اس قربانی کی مد میں۔ کتنا نفع پہنچا ہے لوگوں کو، گھر کتنا مال پہنچا، دیہاتوں کے اندر نفع پہنچا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی صدقات کی مد میں سے، خیرات کی مد میں سے معاونت کریں۔ ایسے لوگ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے مہنگا گھر کیوں بنایا، ہم سستا گھر بناتے، غریب بچیوں کی شادی کر دیتے۔ ایسے لوگ کبھی نہیں سوچیں گے کہ ہم نے مہنگا موبائل کیوں خریدا، سستا خریدتے، کسی بیوہ کی مدد کر دیتے۔ کیا ساری بات قربانی پر آتی ہے؟ لکم فیہا خیر، تم قربانی کرو تو صحیح، دنیا آخرت کی خیر نصیب ہوں گی۔ فاذکر اسم اللہ علیہا صوافا، اب احکامات تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں قرآن پاک میں، قربانی کے احکامات کو، یہاں تک کہ ذبح کے آداب کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ذبح کیسے کریں گے، معمولی حکم نہیں ہے یہ۔ فاذکر اسم اللہ علیہا صوافا، تم لوگ اللہ کا نام لو ان کو صف میں کھڑا کر کے۔ ذبح کے آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان اللہ کتب علیکم الاحسان علی کل شیء، ان اللہ کتب علیکم الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کرنے کو لازم قرار دیا ہے ہر شے کے بارے میں، ہر شے کے بارے میں، ہر شے پر احسان کرو۔ یہاں تک فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح کرو تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرو۔ پھر اس کا ادب بیان فرمایا، اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا کیا مطلب، لیحد شفرہ، اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرو، فلیرح ذبیحتہ، اپنی ذبیحہ کو راحت دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک صاحب جانور کو لٹا کر ان پر پیر رکھا ہوا ہے اور چھری ذبح کر رہے ہیں، چھری تیز کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ تم نے اس جانور کو ایک سے زائد موتیں تم اس جانور کو ایک سے زائد موتیں کیوں دے رہے ہو؟ پہلے چھری تیز کیوں نہیں کی؟ پہلے چھری کو تیز کیوں نہیں کیا ذبح کرنے سے قبل، لٹانے سے قبل؟ تو کتنے آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اونٹ کے بارے میں فرمایا صوافا، نحر کرو کھڑا کر کے، یعنی 3 اس کے پیر کھلے ہوئے ہوں، ایک پیر بندھا ہوا ہو، نحر کرو۔ اس میں سنت اونٹ کے اندر یہی ہے کہ اس کو کھڑا کر کے نحر کیا جائے، اور باقی تمام جانوروں میں سنت یہ ہے کہ ان کو لٹایا جائے۔ اور پھر ذبح کرنے کے آداب میں واضح بات لکھی ہے کہ جب ذبح کیا جائے تو 4 قسم کی رگیں کٹنا ضروری ہیں۔ ایک سانس کی، اس کے ساتھ ملی ہوئی خوراک کی نالی، اور دائیں بائیں شہ رگیں، یہ 4 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے۔ اور 4 نہ کٹ سکیں تو 3 کٹیں، اور اس کی کٹنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب چھری چلتے چلتے ہڈی تک پہنچ جائے تو وہ 4 رگیں کٹ چکی ہوتی ہیں، اس کی علامت ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ پہلو کے بل گر جائیں، آداب میں سے لکھا جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں، پہلے اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب مکمل ٹھنڈے ہو جائیں تب فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ امر اباحت کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی گوشت کھانے میں رغبت کا اظہار فرمایا ہے۔ جیسے کہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے عید والے دن یوم النحر کو۔ کتنے باہمت، کتنی مشقت حج کی، اور کتنا سفر، میدان عرفہ کی مشقت،
منی کی مشقت، رمی جمرات کی مشقت اور سفر، اس کے باوجود اتنے باہمت 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور پھر تمام اونٹوں سے گوشت کو اکٹھا کیا گیا، ایک ایک بوٹی کو اس کو پکایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس میں سے کھاؤ۔ یہ انتہائی بابرکت ایسا چوپایا یا ایسا جانور جو شعائر اللہ میں سے ہے، جس کو اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، کوئی جانور اس کے برابر مقام کو نہیں پہنچ سکتا، لہذا انتہائی بابرکت ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے۔ جی ہمیں بدبو آتی ہے، چربی والا گوشت ہے، ہم نہیں کھاتے، برگر کھاتے ہیں اس دن، پیزے کھاتے ہیں اس دن باہر جا کے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اگلا ادب بھی سنایا، ایسی کو بھی کھلاؤ جو صبر کے ساتھ بیٹھا ہوا مانگتا نہیں ہے، والمعتر، بے صبرے کو بھی کھلاؤ، جو سوال کر رہا ہے اس کو بھی دو، جو نہیں کر رہا اس کو بھی دو۔ یاد رکھیے گا ہمارے آس پاس بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں قربانی نہیں کی جاتی، ہمارے قریب موجود ہیں علاقے۔ کچھ لوگ گداگر پیشہ ور ہوتے ہیں اور بوریاں گوشت کی بھر لیتے ہیں، پھر ان کو بیچتے پھرتے ہیں ہوٹلوں پہ، اتنا کون کھا سکتا ہے؟ ان لوگوں کے بجائے ایسے لوگ جو قانع ہیں، ہمارے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ہر گھر کے سامنے ایک جانور کھڑا ہے، ہر گھر میں ایک ذبح ہو رہا ہے، آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کسی کو ضرورت نہیں جناب، بہت سارے علاقے ایسے ہیں۔ اس کا گوشت بنا لیا جائے، کسی گاڑی میں جگہ میں اس کو رکھ لیا جائے، نوجوانوں کو بھیج دیں، وہ ایک گلی میں کھڑے ہو جائیں، بیل دیں اور گوشت کا پیکٹ ان کو پکڑائیں، وہ شروع ہو جائیں گے، کتنے علاقے میں گوشت تقسیم کر دیں گے۔ وہ لوگ ہیں جو صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے، لیکن وہ ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ چلے جائیں ہم ان کو ذرا تقسیم کر دیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اور پھر تم شکر بھی ادا کرو کہ کیسے ہم نے تمہارے لیے یہ جانور مسخر کر دیے ہیں کہ تم بڑی آسانی سے ذبح کر رہے ہو، یہ ہمارے حکم سے مسخر ہوئے ہیں، ورنہ بڑی طاقت رکھتے ہیں یہ، اور ایک بپھر جائے پھر دیکھو کیسا شہر اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس پر تم شکر ادا کرو۔ پھر اس کا اصول بیان فرمایا کہ قربانی کا مقصود کیا ہے، قربانی کیوں کریں۔ اس کا گوشت تقسیم کرنا واجب نہیں ہے، قربانی گوشت کے لیے نہیں ہوتی، فرض نہیں ہے۔ کوئی آدمی ایک بوٹی کسی کو نہ کھلائے، کیا اس کے قربانی کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ قربانی سے مقصود گوشت ہرگز نہیں ہے۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے ہاں اس کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کا تقوی پہنچتا ہے۔ اگر تقوی یاد کرنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، 100 سال سے زائد کم و بیش عمر ہے اور 13 سال کا بچہ ہے جس کو ذبح کرنے کے لیے وہ منحر مینا پہ لے کر گئے ہیں۔ وہ واقعہ یاد کرو تاکہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ کے حکم پر کتنا صبر چاہیے، کتنی استقامت چاہیے۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، جو باتیں ہوئیں اس بوڑھے باپ اور بچے کے درمیان، وہ باتیں اللہ نے مجھے آپ کو سنائی ہیں۔ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ باپ کا حوصلہ اپنی جگہ اور بیٹے کا جواب ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابتی، یا ابی نہیں فرمایا، یا ابی نہیں فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے، اے میرے ابا جان نہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا آپ اس کو پورا کر دیں، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی ہے وہ اپنے بیٹے کی ہے، اور اسی وجہ سے نقطہ بیان کیا گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ قربانی کرنے پر اللہ وہ اجر عطا فرماتے ہیں، اگر بیٹے کے قربان کرنے کا حکم ہوتا اور کوئی قربان کرتا تو جو اجر اس پر ملتا وہ اللہ قربانی پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ تَقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا صبر چاہیے نیک عملوں پر، خواہش نفس کے خلاف، تمہارا اخلاص چاہیے اللہ کے لیے، اور تمہاری محبت چاہیے حکم کو ادا کرتے وقت۔
پوری محبت، پورا اخلاص۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے پہلے فرمایا، جب انہوں نے قربانی کو لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم منک و الیک، اے اللہ یہ اللہم منک و لک، اے اللہ یہ قربانی آپ ہی کی طرف سے ہے، آپ نے عطا فرمائی ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عن محمد وعن امتہ، اے اللہ یہ پوری میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کا تقوی پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، ہم نے جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تم اللہ کی عظمت بیان کرو، یوں کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں شک شبہ میں پڑے ہوئے ہیں قربانی کے بارے میں، کتنے لوگ ہیں؟ بہت سارا مجمع ایسا ہے جو ویج کہلاتا ہے، جی ہم صرف سبزیاں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جانور کو قربان کرنا بے رحمی ہے، یہ رحم دلی نہیں ہے، اس لیے ہم ویج ہیں، سبزیاں کھانے والے۔ سبحان اللہ، اگر جانور قربان کرنا بے رحمی ہے تو یہ زمین کا سینہ چیرنا بے رحمی نہیں ہے جس کے لیے ہم غلہ اناج اگاتے ہیں؟ زمین کو چیرنا بے رحمی نہیں ہے؟ اس اللہ سے کیوں نہ پوچھیں جس نے ساری چیز کو انسانیت کے نفع کے لیے بنایا؟ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، یہ ہندو جو جتنے بھی ہیں یہ اپنے آپ کو سبزی خور کہلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے تہذیبیں خلط ملط ہو رہی ہیں، جو تہذیب وہاں کی ہوگی وہ ہمارے ہاں بھی ہوگی، اس لیے ہمارے نوجوانوں کو ہوشیار کرنا ہوگا۔ کیوں سبزیاں کھاتے ہیں؟ بے رحم ہیں کہ جی بے رحمی ہے جانوروں کو ذبح کرنا۔ سبحان اللہ، پھر تو زمین کا سینہ چیرنا بھی بے رحمی ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من الانعام، اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے گھروں کو باعث سکون بنایا، اور تمہارے لیے اللہ جل شانہ نے ان چھپاؤں میں سے، ان کے جلد سے، ان کے روئیں سے، ان کے اون سے تمہارے لیے خیمے بنائے جس کو تم آسانی سے سفروں میں اٹھا کر پھرتے ہو۔ تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین، ان کی جلد سے تم کتنے سامان تمہاری اللہ نے پیدا کیے، اللہ نے ان کو انسانوں کی نفع کے لیے بنایا ہے، بے رحمی کیسے ہوگی؟ اس لیے اس کے بارے میں کسی قسم کے شبہات نہ ہوں۔ اور آخری بات کر کے بات مکمل کرنے، وقت بھی ہمارے پاس زیادہ ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ایک قربانی کرنا، ایک بکری ذبح کر لی جائے یا بکرا کر لیا جائے، وہ سارے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اصل میں یہ شبہ ایک جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی گھر سے ایک بکری یا بکرا ذبح کرتا جو پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قربانی کے اعتبار سے سب کو کافی ہو جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ چونکہ اکثر غربت کا معاملہ تھا، سب لوگوں کو ثواب میں شریک کر لیا جاتا، ورنہ ایک گائے کے 7 حصے مقرر کرنے کا کیا مطلب، اور ایک اونٹ کے 7 حصے مقرر کرنے کا کیا مطلب؟ ایک اونٹ تو 7 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے اور ایک بکری پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کو ثواب میں شریک کر لیتے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جانور ذبح کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر امت کی طرف سے بچڑا یا ایک مینڈا ذبح کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری امت کی طرف سے ساقط ہو گیا حکم، ساری امت کو ثواب میں شریک کیا۔ تو ایک بکری ذبح کی جاتی تھی گھر کی طرف سے، سب لوگوں کو ثواب میں شریک کیا جاتا تھا، لہذا گائے کے 7 حصے اور اونٹ کے 7 حصے اور بکرا اور بکری
ایک آدمی سے کافی ہوگا۔ تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، رہنمائی دی ہے کہ تم قربانی کر رہے ہو، اس پر تکبیرات کہو، اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔